جو آپ پچھلے ایک سال کو اگر ذرا ایگزامن کریں تو جو باتیں انتھنکیبل تھیں کہ یہ پبلک ڈومین میں کہی جا سکتی ہیں، فار ایگزامپل جینڈر ایشو، فار ایگزامپل ٹرانسجینڈر والا مسئلہ، انہوں نے سیدھا کہا کہ جی آئندہ 2 خانے ہوں گے، میل اور فیمیل، بات ختم ہوئی. کہاں گئی وہ موومنٹ؟ سو پولیٹیکلی انکریکٹ کو کریکٹ کر دیا جا رہا ہے. اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں اینڈ یو ہیو سرٹنلی اے ویری اپروپریٹ بیک گراؤنڈ ٹو ایگزامن دس تھنگ، یہ کیسے نظر آتی ہے کہ یہ واٹ از ہی ایکچولی ڈوئنگ. وہ اتنے نائیو نہیں ہے کہ مجھے پبلک میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. ہی ہیز بین اے پریزیڈنٹ بیفور اور ہی سرٹنلی انڈرسٹینڈز واٹ شوڈ بی سیڈ اینڈ واٹ شوڈنٹ بی سیڈ. واٹ از ایکچولی ہیپننگ؟ I don't know, I mean ان کا اپنا محاورہ بھی شاید ایسا ہی ہے، بٹ یہ سننے میں سب کچھ بہت اسٹرینج لگتا ہے. جہاں تک آپ وہ کلچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اس چیز کے اوپر ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بہت ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سلرنگ کرنا، ابیوزنگ کرنا، کرسنگ کرنا پبلکلی، اس کا وہ کلچر سے تو تعلق نہیں ہے. LGBTQ تو ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے اور ان کا ایجنڈا بھی ڈفرینٹ ہے، تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ آپ پرسنلی کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کا کیا آپ کی رائے ہے. کیا آپ اسپورٹس میں ایک مرد کو سیلف پروکلیمڈ عورت بن کے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرنے دیں گے؟ اور پھر ڈیفینیٹلی اس نے جیتنا تو ہے ہی، کیونکہ یہ سارا یو ایس ایڈ بند کیا. دنیا میں جہاں جہاں ایسی تنظیمیں تھیں، خاص طور پہ پاکستان میں اگر دیکھ لیں، ساری یہ این جی اوز تھیں اسی پیسے سے چلتی تھیں. پروجیکٹ کلوز کر دیا گیا. ان آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے سسٹمیٹکلی. ہمارے سامنے ہو بالکل ان آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد ہجوم ایک اکٹھا کر لیا ہوا ہے. پیٹ ہیڈسک نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے امریکن کروسیڈ کے نام سے، اور ان کے جو کراس کے ٹیٹوز ہیں وہ تو سب جو ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹلزم تو ان کے ارد گرد ہے، لیکن اس کا ان کی اکانومی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، یا وہ پروٹیکشنسٹ اپروچ کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، اور اگر وہ چل رہے ہیں تو پھر وہ اپروچ ہے کیا؟ اگر وہ ٹیرف لگانا چاہتے تھے تو پھر وہ ٹیرف لگ جاتے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ مے بی یہاں پہ ہم ایک غلطی کر رہے ہیں all of us together collectively، کہ ہم جو ایک ریکگنائزڈ میتھڈز ہیں جن کو ہم نے پچھلے 50 سال سے پڑھا ہے، اور we have a respect for those ways of looking at things، وہ irrelevant ہو گئے ہیں. That is what I'm saying کہ مے بی جس لینس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ it does not make sense، تو اب کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے which is not making sense at all because ہم اسے جیسے اپروچ کر رہے ہیں that is why it's not making sense. ڈاکٹر عثمان ذرا اس طرح سے دیکھیے گا اس چیز کو کہ یہ انٹینشنلی ریسیشن کریٹ کرنے کی کوشش ہے. جو بھی یہ ٹیرف ویرف یہ لگ رہے ہیں، کیونکہ ایک ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ویری کوئکلی. if yuan doesn't appreciate too much, Chinese goods could become more competitive in Europe and Japan and emerging markets since their currencies may strengthen versus the USD. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر تو یہ کرنسی اسٹرینتھن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا ان مارکیٹس کا؟ یہ بڑی عجیب کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے نا، کہ یہ مارکیٹس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، مارکیٹس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. چائنا کی اگر اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے تو یو نو وہ اوور پروڈکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے. اٹ کوڈ plunge the whole world into a deep recession and then maybe leading to a great depression. جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ it is an altogether new world that we are experiencing. Yes, Dr. Sahab, that's correct. That's correct, Dr. Sahab. A new order has begun. جو آپ کا ابھی پچھلا comment تھا on the lack of decorum, even back in 2016-17, people realized that the typical decorum of high office in the world's leading superpower will not be the same. میں آپ کو لطیفہ ایک سناؤں, but it's in fact یہ حقیقت بھی ہے کہ Japanese translators trying to convert the remarks of Donald Trump said we cannot actually convert this speech into
Japanese, because no human being talks like this. It is so ridiculous کہ اس کا ترجمہ کر ہی نہیں پاتے ہم. یہ حقیقت ہے, and they struggle to do it. But aside from the decorum, جو کہ اب وہ تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی اس قسم کی ماں بہن ہو رہی ہے, گالی گلوچ ہو رہی ہے. In addition to that, there are three rationales. I just wrote a paper on this. There are three rationales about Donald Trump, and they may all be simultaneously true. The first is that he is a prophet, and prophet in the sense of ushering in a new world order. Jo abhi aapne kaha, ek naya daur. So many biblical prophets, what they had to do was do some symbology of killing something to let the new order. Jis tarah Hazrat Musa jo hai, he killed. مجھے تو یہ اوپر والے نے ذمہ داری دی ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں جا کے. جی بالکل. اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام he slay the golden calf so that they and the children of Israel could go back. یہ اس طرح کی, تو he has to slit the throat of the old system, and that won't be a pleasant or easy thing, but this is what his strongest proponents say is the reason کہ ایک نیا دور کرنے کے لیے تھوڑا سا خون تو بہانا پڑے گا, کوئی وائی تبائی تو پھر نہیں پڑے گی, یہ تو لازمی ہے. That is the most generous interpretation. The second interpretation, which is semi-neutral, is that he is a madman. وہ negotiating tactic والی بات. اب ڈاکٹر شازیہ نے اس کی بڑی اچھی عکاسی کی تھی ابھی پہلے کہ یہ کیا اس کی سوچ, اس کے جو spokes persons ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ oh it is art of the deal, یہ وہ. So the idea is that he goes with ridiculous initial bargains and then comes back down to reason, so he gets a better deal. The madman theory. So keeping everybody else on your toes is a strong way of showing your dominance and getting the best deal for you. That is a semi-neutral analysis. The third one is the crook, کہ یہ ایک چور ہے اور یہ جان کے یہ سستے دام کرنا چاہ رہے ہیں, منڈی کو گرانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے اولیگارکس جو ہیں سستے دام میں سارا خرید لیں. یہ چور بازاری ہو رہی ہے, ماں بہن ہو رہی ہے, جان کے ہو رہی ہے. These might all simultaneously be true. He may be wanting a new order, he may be doing this grandstanding, and he may be working with the oligarchs at the same time. When you look at all of these, he's very dangerous. He's dangerous most of all for his own people, because there's so much zulm و تشدد happening there now. یہ بہت اچھا ڈاکٹر ایمان, یہ اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی 3 سینیریو بتائے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ہم کو پرانی کتابیں لے کے ایک ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب look at the kind of language, put everything together, look at the way things are being done, never been done before. تو یہ کوئی ایسی کوئی چیز سامنے لے کے آئے ہیں جو کہ what we have always believed as rational thinking, یہ وہاں پہ کہیں collide ہی نہیں کر رہی ہے, میچ ہی نہیں کر رہی ہے, اس لیے it is perplexing everybody. What do you think? I think post 2000 everything that's happening in the world is perplexing. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں in terms of general etiquettes and ethics, that has been perplexing. There has been a great amount of women's rights, etc. coming into being. There's a high number of LGBTQ acceptance, etc. US itself never recognized it. UK, etc. They never recognized. That's coming into being. The world itself is changing. I think every century, and there are lots of theories about it, that the world changes. Either you take them as conspiracy theories or real theories, the world itself is changing. The thing is, when the world saw the Great Depression and the recession, who benefited the most after that? It was the US. So from a very economics point of view, US trying to, suppress global demand, trying to bring uncertainty, and very well trying to make people hold on to their money, go towards gold, etc., is showing that if demand falls after a certain limit, because in any case, if Mr. Trump did not do it post-COVID, there has been a threat of global recession anyway, which is why European economies, UK economy, they went towards quantitative easing, what the interest rate sounds, they were trying to give rise to demand so that the markets keep functioning, right? So we were threatened by a recession anyway. But if I link it to everything that Mr. Trump is doing, it makes perfect sense. History always repeats itself, but sometimes the outcomes of the repetition are different. After the Great Depression, who gained most power? US. Who made institutions that govern the world? US. Which economy benefited the most? US. So maybe he's trying to artificially trigger the same situation that US might benefit. That's what I'm thinking. Jo 1935 mein Dr. Shazia Great Depression tha. Yeah. Which led to the Second World War.
یہ جو بھی ڈاکٹر ایمن نے کہی یہ بات, یہ اٹس میکنگ سینس ٹو می کہ یہ آرٹیفیشلی وہی سارا سینیریو کریٹ کر رہے ہیں بیکاز who benefited from the world war. اچھا آپ ایک سیکنڈ ایک ہی چیز دیکھیں, ابھی پاکستانی پرائم منسٹر he's been to Belarus amongst all the broken and USSR nations is the only one that has close economic ties with Russia. Do you think US giving Pakistan the extended fund facility, IMF is coming to Pakistan to make the budget, would be happy with Pakistani premiership going to Belarus? میں تو ہمارے پریمیئر کہیں جاتے ہیں تو میں صرف ان کی خیریت سے واپسی کی دعا کرتا ہوں, اس سے زیادہ میرا خیال ہے. So the things that are actually happening don't sum up as 2+2, but I think because American think tanks, they make policies 100 years in advance, so they're seeing something happening, so they're artificially trying to trigger that situation where economically US comes back into power. Plus we have just few minutes to go. Dr. Shazia, does it make sense to you یہ بات؟ Yeah, it does, لیکن اس کا پھر اگر یہ سوچا جائے تو پھر تو یہ سارا کچھ ہی جو ہے ایران سے لے کر سیریا تک جو کچھ ہو رہا ہے اور یمن تک, پھر یہ سارا How can we not link things up here? Exactly, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو انصار اللہ پہ ان کے اٹیک ہیں اس میں 30% جو شپمنٹ ہے وہ یورپ جو ہے اس کی سفر کر رہا ہے اور 3% صرف اس کی ہیں, تو اس پہ بھی کسی کی یہ تھیوری میں سن رہی تھی کہ یہ یورپ کو سفر کرانے کے لیے ہی یہ اٹیک ہو رہا ہے, ورنہ انہوں وہ اٹیک تو پچھلے 15 سال کچھ بھی اچیو نہیں کر سکے, تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے. پلس روس کے ساتھ جو ہے یہ پچھلے دنوں جو چیف ایڈوائزر ہیں کریملن کے وہ گئے ہوئے تھے امریکہ اور ایک ڈیل کرنے کے لیے, بزنس ڈیل کرنے کے لیے, وہاں پہ وہ ٹریڈ جو ہے وہ اس کے بعد وہ ریڈ سی جو ہے اس کا ڈیل جو ہے اس کو رینیو کر رہے ہیں, جس میں وہ یورپ کو مائنس کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ڈی سینکشن نہیں کر رہا ہے. تو پھر ان ساری چیزوں میں سینس تو ہے, لیکن سوچنے کو دل نہیں چاہتا کہ ایک اپوکلپس کے بارے میں پھر اب سوچیں کہ صرف ایک ملک اپنے ہیجمون کو مینٹین کرنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے پہ آ جائے گا. اور اس میں پھر ہوپ بھی ہے کہ مجھے تو بہت امید ہے کہ چائنا اور رشیا اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو ریسیشن کے پیریڈ پہ تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے, ہمیں بچا لیا جائے گا. وہ وچز کی پروفیسی یاد ہے آپ کو ڈاکٹر عثمان؟ fair is foul and foul is fair, hovering through the fog and fill the air. I think the thing that like the way Dr. Shazia said کہ ہم ایک کنٹری اپنے ہیگمانی کے لیے کرے گی, the thing is humans are social animals, but the most dangerous animal is the human themselves, so you can expect anything. It can leave everybody wondering. Dr. Usman, would you like to add something before we go? Yes, thank you, Dr. Sahab. I think that now, even if aapne ye baat ki thi, even if people plan well, miscalculation is always there, and the fact that the bond yields behaved as they did is the first sign of miscalculation. So America's calculating power has certain mafruzat, certain assumptions, and they're very weak. It thought it had a stronger hand, but it doesn't, and that's the result. So whatever they're going to play next, they have to keep in mind that they're not in a position of strength. Yes, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے شرکت کرنے کا. ویری یوزفل ڈسکشن ٹوڈے. یہ سچویشن ہے, اٹ از اگر اس کو ایک لفظ میں سم اپ کیا جائے, انسرٹنٹی کریٹ کی جا رہی ہے انٹینشنلی. آج کی گفتگو سے تو یہ حاصل ہوتا ہے, لیکن اس میں جیسے ڈاکٹر عثمان نے جاتے ہوئے کہا, یاد دلایا کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ مس کیلکولیشن کا ہے. آفٹر آل یہ ہیومن انٹرونشن ہے اس کے اندر, اور ڈیوائن پلانس کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے, دے آر سو پرفیکٹ, وہ جیسے لکھے جاتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جو ہیومن پلانس ہیں, دیر از آلویز اے مارجن آف گوئنگ تھنگس رانگ ان دیم, اینڈ ہاؤ رانگ وی ڈونٹ نو.